نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113 سے آج کا درس قرآن کریم۔ گزشتہ درس میں اتوار کے دن منافقین کی طرف سے چوری کرنا، اسلحہ اور گندم کے ڈھیر، پھر اس کا الزام دوسروں پر لگا دینا، پھر جن کی چوری ہوئی وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے انہی کو ڈانٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو منع فرمایا اور فرمایا کہ آپ پوری طرح تحقیق کریں۔ پہلے جب دو فریقین آپ کے پاس اپنا کیس لے کر آئیں تو کسی ایک کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ پوری طرح تحقیق تفتیش کر کے پھر فیصلہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو چوری کر چکے تھے وہ اپنی پوری پنچایت لا کے اور بڑے بڑے معززین کو ساتھ لا کے صفائی پیش کر چکے تھے کہ ہم تو چور ہیں ہی نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ڈانٹ دیا جن کی چوری ہوئی تھی۔ تو یہ پوری تفصیل جو ہے قرآن کریم میں گزشتہ اتوار میں بیان ہوئی درس میں۔ آج کے درس میں جو آیت آ رہی ہے اس میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، منافقین کی سازش کیا تھی کہ چوری کرو، ڈکیتی مارو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچایت لے کر اپنے آپ کو پاک صاف کر لو کہ ہم تو چور نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے معزز ہمارے ساتھ ہیں۔ جب ہم چور ہیں اور حضور فرما دیں گے یہ سارے تمہاری گواہی دے رہے ہیں تم چور نہیں ہو، تو ہم پروپیگنڈا کریں گے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کو پتہ نہ چل جاتا کہ چور تو ہم ہی ہیں۔ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو یہ صاف بتا دیتے چور کون ہے۔ حضور علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا کہ منافقوں نے تو پروگرام بنا لیا تھا کہ ان یضلوک، کہ آپ کو بھٹکا دیں، آپ اصل صورتحال سے آپ کو ہٹا دیں، لیکن وما یضلون الا انفسهم، آپ کو تو کیا بھٹکائیں گے، وہ تو خود اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا اصل میں تو وہ خود بھٹکے گا اور برباد ہوگا۔ وما یضرونک من شیء، یا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے وحی اتار دی، ساری کیفیت بتا دی، چور کون ہے کون نہیں ہے، اور کون بالکل پاک ہے اور کون بری ہے اور کون مجرم ہے، سب کچھ بتا دیا قرآن پاک۔ جب سب کا ذکر ہو گیا تو بات واضح ہو گئی۔ پھر اللہ نے ان کے پروپیگنڈے کا ذکر کیا کہ یہ سارا پلان انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے، مذاق کرنے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے بنایا، اور آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ وما یضرونک من شیء، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور آگے آ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے ایسے شریر لوگوں سے۔ جس کی حفاظت اللہ فرمائے فاللہ خیر حافظا، سب سے بہترین حفاظت اللہ تعالیٰ کی۔ حضور علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے تھے۔ آپ یہودیوں نے آپ کو بلایا مذاکرات کے لیے اور آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک آدمی کو انہوں نے پیچھے سے بھیجا کہ کمرے کی چھت کے اوپر سے کئی من کا پتھر جو ہے وہ ایسے لڑکائے کہ سیدھا حضور علیہ السلام کے اوپر لگے، سیدھا، اور ان کا کام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے فرماتے ایک لمحے میں جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو ایک طرف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو گئے، پتھر نیچے گرا۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ہجرت کی رات سارے کفار مکہ گھر کو گھیر کے کھڑے ہوئے تھے کہ نکلیں گے تو محمد کو قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ اللہ نے کیسے آپ کو نکالا؟ سارے اندھے ہو کے کھڑے رہے، اللہ نے اپنے حبیب کو نکال لیا۔ تو فرمایا وما یضرونک من شیء، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر قرآن اور حکمت اتاری ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، کتاب کا معنی قرآن،
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن اور حکمت اتاری۔ جب بھی فیصلہ کریں قرآن کو سامنے رکھیں، حکمت جو اللہ نے فہم، تدبر، نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا، اس چیز کو، اپنے علم کو سامنے رکھیں، پھر فیصلہ کریں۔ اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو سکھایا وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو سکھایا وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں، علم دو طرح کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، ٹوٹل علم غیب، کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو چکا، آئندہ کس مکھی مچھر تک کا علم اللہ کے پاس ہے سارا۔ ایک درخت کا پتا سوکھ کے اپنے درخت سے نیچے گرتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے کہ یہ پتا سوکھ رہا ہے، اب یہ نیچے گر گیا۔ اللہ کے علم میں اور نبی علیہ السلام کے علم میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے پاس علم غیب ہے سارا، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے میرے بھائی، اللہ اللہ ہیں، وہ خالق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، تو ان کو برابر کرنا شرک ہے۔ حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب کا علم جمع کر لو، اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا وہ جمع کر لو۔ ان سب نبیوں کے علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے۔ ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور کروڑوں فرشتوں کو اللہ نے علم سے نوازا۔ وہ سارا علم جمع کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے قطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو اللہ نے سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم آنے کے بعد آپ کا علم اللہ کے علم کے برابر ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے علم کو کچھ نہیں پہنچ سکتا، ایک بات۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور اللہ کے علم میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے علم ذاتی اور ایک ہے علم عطائی، کہ اچھی طرح سمجھنا۔ علم ذاتی کیا ہے؟ اپنا علم کسی سے لیا نہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی علمی بات ہے تو میں نے اس کتاب سے لی ہے، قرآن پاک سے لی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے لی ہے، تو میرا اپنا علم تو کچھ بھی نہیں، میں نے یہاں سے لیا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے علم ذاتی، کسی سے لیا نہیں، خود بخود ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اللہ نے کسی سے نہیں لیا، اس کا اپنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ ہے عطائی، یعنی کسی نے عطا کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے ہر چیز سے زیادہ، اللہ کے برابر یا اللہ سے زیادہ نہیں، اللہ کی مخلوق میں ہر چیز سے زیادہ، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا نہیں، اللہ کا عطا فرمایا ہوا۔ یہ فرق ہے، اللہ کا علم کسی سے لیا نہیں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے آپ کو علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ خود اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ، یہ عقیدے کی بنیاد ہے میرے بھائی، اس کو سمجھ لیں۔ یہ عالم الغیب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، آپ عالم الغیب ہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے پاس میں نے عرض کیا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ علم ہے، سب سے زیادہ، لیکن وہ اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ فرق اچھی طرح سے سمجھیں گے تو شرک سے بچیں گے، ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، شرک کے بول بولتے پھریں گے اور گمراہی کی دلدل میں گرے ہوئے ہوں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ آپ پر بہت رحیم اور کریم ہے، بہت بڑا فضل فرما رہا ہے آپ پر۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان منافقوں اور مشرکوں کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔
لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان منافقوں اور کافروں کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں۔ منافق اور مشرک جب بھی جمع ہوتے مشورہ کرتے، رات کی تنہائی میں بیٹھ کے میٹنگ بلاتے، مشورہ کرتے، اور مشورے کئی طرح کے ہیں۔ یہاں تبلیغ والے فجر کے بعد روزانہ بیٹھ کے مشورہ کرتے، صحیح ہے؟ کوئی خاندان میں برادری میں پروگرام ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، ہم بیٹھ کے یار ان کی صلح کیسے کرائی ہے، بھائی صاحب آپ آ جاؤ، 3-4 آدمی معزز مل کے بیٹھ جاتے ہیں، یار کیا کیا جائے، چلو اس کے پاس چلتے، یار ان کو ساتھ لے لو، وہ بڑے ہیں ان کی بات ٹالیں گے نہیں، ان کو ساتھ لے لو، یار وہ فلاں صاحب کو ساتھ لے لو، ان کی بات چلتی ہے بھائی۔ اس طرح یہ مشورہ ہے کہ صلح کیسے ہو لوگوں میں۔ اور ایک مشورہ بیٹھ کے ہو جائے کہ یار ہمارے محلے میں نمازی کم ہو گئے، نمازی کیسے بڑھیں، اکثر نمازیوں کی رکعتیں رہ جاتی ہیں، یہ سلسلہ کیسے ختم ہو۔ یار برادری کے اندر، خاندان کے اندر، محلے کے اندر بے حیائی بہت پھیل رہی ہے، کیا کیا جائے یار اس سلسلے میں۔ یہ مشورے کی صورتیں ہیں۔ اور ایک صورت یہ بیٹھ کے کہ یار اس مسجد اور یہ برادری اور یہ محلے میں نمازی سارے سب نماز کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا تو سینما اور ہمارا جو ہوٹل ہے یہاں پہ باقی کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے، سب کو نماز کی پڑھی رہتی ہے، سارے ملا بن گئے، یہ کیا کیا جائے ہمارا جو یہ شیطانی پروگرام کامیاب ہو۔ ایک یہ مشورہ، مشورے کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ اور منافقین مشورہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف رات کو اکٹھے ہو کے بیٹھتے، آئے دن محمد کا پروگرام، آئے دن ان کا لایا ہوا دین بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا طریقہ کریں۔ پھر مشورہ کر کے یہ جو میں نے پیچھے پورا واقعہ سنایا چوری کرنے کا اور الزام تھوپنے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھنے کا، یہ سارا پلان بنایا مشورہ کر کے۔ مشورے کی کئی قسمیں ہیں، میں نے اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اچھے کاموں کے لیے مشورہ کیا کرو۔ مشورے میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتا ہے کہ وہاں کئی دماغ مل کے بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں تو ان میں مشورہ نکل آتا ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس کی بنیادی وجہ کیا بنی کہ آج رات کو آپ نے سفر کیا، دن کو سارے مکہ کے مشرک مل کے بیٹھے، مشورہ کیا کہ یار کیا کیا جائے، یہ آئے دن ان کا تو پیغام ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی طریقہ کرو۔ تو ابلیس آ گیا، اس نے گیٹ بجایا، کون؟ ایک بابا بڈھا کھڑا ہوا تھا، کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میں ہوں، نجدی ہوں، باہر سے آیا ہوں، آپ لوگ مشورہ کر رہے ہو، مجھے بھی شریک کر لو، آ جا بھائی۔ تو وہاں بیٹھ کے مشورہ ہوتا رہا، آخر میں یہ مشورہ ہوا کہ آج رات سارے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو، سارے مل کے، ٹھیک ہے، یہ مشورہ آخر میں۔ تو یہ بھی مشورہ ایک۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے دن کو، اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر صدیق کے پاس کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا، رات کو چلنا ہے۔ کیسے چلنا ہے؟ ہم دونوں رات کے وقت تنہائی میں نکلیں گے، کس جائیں گے کس چیز پہ؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جی میں نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا کرایہ دوں۔ اچھا جب ہم آگے سفر میں جائیں گے تو راشن کھانے کا کیا ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ میں اپنی بیٹی اور بیٹوں سے کہہ دیتا ہوں، وہ ہمیں پیچھے رابطے میں رہیں گے۔ یہ ایک مشورہ یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا۔ ایک مشورہ مشرکوں کا ہوا۔ مشورے میں آپ دیکھیں تو اللہ فرما رہے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان بدبختوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں۔ یہ شر کا مشورہ کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں۔ ہاں کچھ مشورے ایسے ہیں جن میں بڑی خیر ہے، کون سے؟ الا من امر بصدقہ، ہاں کچھ ایسا مشورہ کرنا جس میں صدقہ خیرات کرنا ہو، کہ ہمیں پتہ چل جائے برادری میں کوئی شادی ہو رہی، محلے میں کوئی شادی ہو رہی، کسی غریب بیٹی، یتیم بیٹی کی شادی ہو رہی مثال کے طور پہ، یا کسی کی کوئی ذاتی ضرورت ہے، مقروض ہو گیا وہ بہت زیادہ، اب اس کا گھر بک رہا ہے، کچھ مصیبت میں آ رہا ہے، تو 2-4 بڑے لوگ بیٹھ کے مل کے کہ یار اس کا کچھ حل کرو، غریب کا اتنا مقروض ہو گیا ہے، بچے اس کے بھوکے رہتے ہیں، اس کے کھانے کا کوئی اچھا انتظام کریں۔ سب نے کہا بھائی میں 50,000 دوں گا، میں 1 لاکھ دوں گا، میں اتنے دوں گا، اس کا قرضہ اتارو۔ مشورہ ہو رہا ہے نا؟ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کافروں کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں۔ خیر والے مشورے کون سے ہیں؟ الا من امر بصدقہ، صدقہ خیرات کرنے کا مشورہ کرنا، کسی کی مدد کرنے کا مشورہ کرنا، یہ وہ مشورہ جس میں خیر ہے۔ اور فرمایا الا من او معروف، یا کسی نیک کام کا مشورہ کرنا کہ یار فلاں آدمی اتنے دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہا، چلو تم 3 آدمی اس کے پاس جاؤ، اس کو بلا کے لاؤ، اس سے بات کر کے آؤ۔
فلاں آدمی تو بھائی اچھی خاصی سنت کے مطابق چہرہ تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس کے چکر میں پھنس گیا. کیسے بیٹھ کے اس کے بارے میں خیر کا مشورہ کرنا، نیکی کا مشورہ کرنا، اچھی بات کا مشورہ کرنا، الا او معروف، نیک کام کا مشورہ کرنا. اور فرمایا او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا مشورہ کرنا. یہ وہ مشورے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا مشورہ کرنا. کہ لڑائی ہو گئی، برادری میں پھڈا ہو گیا، کہیں ادھر پھڈا ہو گیا، کوئی کھتری گودرا کاغذی لڑ پڑے گی آپس میں. اب جو معزز سمجھدار لوگ ہیں وہ مل کے بیٹھے کہ یار یہ لڑائی تو اچھی بات نہیں، چلو دو چار آدمی ادھر سے دو چار ادھر سے مل کے چلتے ہیں، صلح کی شکل نکالتے ہیں. اور اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں صلح کرنا. چند رکوع کے بعد، ایک دو رکوع کے بعد آ رہا ہے والصلح خیر، صلح میں خیر ہے. اور سورۃ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ان میں اختلاف ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو. لڑائیوں کو ختم کرنے کا مشورہ کرنا. فرمایا یہ ایک مشرکوں کا مشورہ ہے، نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کو نقصان دینے کا. ایک مومنین کا مشورہ ہے، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اور آپس میں اہل ایمان کی خیر خواہی کا. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ بات کرے گا، اس طرح کے خیر کے مشورے کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم عطا کریں گے اسے بے انتہا بڑا اجر. مشورے میں بھی خیر ہے، عمل نہیں ہوا، صرف مشورہ ہو گیا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس پہ بے انتہا اجر ملے گا. اللہ فرما رہا ہے آپ نے خیر کا مشورہ کیا، آگے گئے، بات نہیں مانی گئی، عمل نہیں ہو سکا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر بھی پورا اجر ہے. خیر کے کام کے لیے بیٹھنے پر اجر ہے، خیر کے کام کے لیے بات کرنے پر اجر ہے، خیر کے کام کے لیے بیٹھ کے سوچا، وجود میں وہ عمل نہیں آیا جو تم نے بیٹھ کے سوچا کہ خیر کے کام آگے کیسے بڑھ جائے، وہ صلح کا ہو، لڑائی جھگڑا ختم کرانے کا ہو، لوگوں کو نمازی پرہیزگار نیکی کی طرف لانے کا ہو، کوئی بھی خیر کا مشورہ ہو، تم نے مشورہ کیا، عمل نہیں ہو سکا، جو بیٹھ کے مشورہ کیا، اس پر فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم عن قریب انہیں بہت اجر عظیم عطا فرمائیں، عن قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے مشوروں میں بیٹھنے کی توفیق دے. ایسے مشورے جس میں دوسرے میں شر پھیلانے کی بات ہو، نقصان کی بات ہو. اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں ایسے برائی کے مشوروں سے محفوظ رکھے. یہ قسمت کی بات ہے، اللہ کس کو کس لیے چنتا ہے، کسی کو کس لیے چنتا ہے. رات کی جب تنہائی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں رات کو پلان بناتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، فلاں گھر میں ڈکیتی مارنی، فلاں گھر میں چوری کرنی، فلاں کی گاڑی چھیننی، فلاں کا موبائل چھیننا، فلاں کے پیسے چھیننے. یہ مشورے کرتے ہیں رات کو، برائی کے مشورے. کچھ لوگ ہیں جو رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح تہجد میں اٹھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، رب کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں. یہ برابر ہیں دونوں؟ کچھ وہ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی پڑھی سو گئے، کوئی برائی تو نہیں کی نا، کہ شر میں تو نہیں پڑے. یہ دونوں برابر ہیں. رات کی تاریکی اور دن کا اندھیرا، جاہل آدمی اور پڑھا لکھا عالم قاری مفتی برابر ہیں. اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں. زندہ ایک آدمی اور ایک مردہ میت دونوں برابر ہیں کیا؟ جب یہ سب چیزیں برابر نہیں ہیں تو برائی کی طرف بڑھنے والا اور خیر کے کام کرنے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر کیسے ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا. اور فرمایا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو کر آ چکی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، منافق، مشرک. اور آج کے دور میں کافر بھی آپ دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی توہین کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نقشے کارٹون بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. پورا پلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف بنا رہے ہوتے ہیں. یہ سب اس میں شامل ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی.
سب چیز واضح ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا۔ یا مومن کون ہے؟ صحابہ کرام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مومن کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کے چلے، آپ کی مخالفت کرے، اس کے بعد کی ہدایت آ چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین یعنی صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کے چلے، اپنا ایک راستہ بنایا، جیسے منافق اور مشرک بناتے تھے۔ یا آج کے دور میں کچھ منافق اور بدبخت صحابہ کرام کے راستے پر چلنا تو دور کی بات ہے، الٹا صحابہ کرام پر لام تان کرتے ہیں، الٹا صحابہ کرام کو توبہ نعوذ باللہ مرتد اور کافر پتہ نہیں کیا کیا کچھ بک رہے ہوتے ہیں اور اپنی جہنم بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب شامل ہیں اس میں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کے اپنی کوئی راہ بنائے، اپنا کوئی راستہ، کوئی نیا چیز لے کر آئے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو چھوڑ دیں گے جو کرتا ہے کرتا پھرے، ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ جا، اللہ کے رسول کا واضح پیغام اور ہدایت موجود ہے، نبی پاک کے صحابہ کرام کا عمل موجود ہے روز روشن کی طرح، اور دیکھ کر سب کچھ کہ ہاں یہ ہے، پھر ایک نئی چیز لے کر آئے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم چھوڑ دیں گے۔ جا پڑھا رہے اس میں، صرف چھوڑ ہی نہیں دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ان قریب جہنم میں پھینکیں گے، دنیا میں چھوڑ دیں گے، جا گمراہ ہوتا ہے ہو، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پھینک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بڑا برا راستہ ہے، بہت بری جگہ ہے، جہنم سے بڑھ کر کوئی بری جگہ نہیں۔ قائدیانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نبوت، صحابہ کرام کی ساری دین کی جد و جہد، اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت، صحابہ کرام کا پورا نقشہ ان کے سامنے، لیکن اس سب کو سامنے رکھتے انہوں نے ایک نیا راستہ چنا کہ نہیں جی قائدیانی نبی ہے، یہ غلام محمد قائدیانی ہے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے۔ یا وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہی برا بلا کہنا شروع کر دیا، وہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ یہی اللہ نے فرمایا جاؤ بھٹکتے رہو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو کرتے ہو ہم چھوڑ دیں گے، اور آخر میں فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ان قریب جہنم میں پھینکیں گے، صرف چھوڑ نہیں دیں گے، ان قریب جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بابا آیا، بڈھا، 100 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی، باہر سے، اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں گناہوں کے اندر غرق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو مجھ سے نہ ہوا ہو، میں گناہوں میں غرق ہوں، لیکن ایک بات ہے، حضور علیہ السلام کے کان کھڑے ہو گئے کہ گناہوں میں غرق ہے، پھر بھی کہتا ہے ایک بات ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے آج تک شرک نہیں کیا، اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ اٹل ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، توحید کے معاملے میں میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، میں نے اللہ کے غیر کو کبھی نہیں پکارا، میں نے اللہ کے غیر کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، گناہوں میں پڑا ہوا میں مانتا ہوں، اقرار کرنے آیا ہوں کہ میں نے ہر گناہ کیا ہے، لیکن شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا میں نے، اور باقی اللہ کے معاملے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو، تو کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ حضور علیہ السلام سے اس نے سوال کیا۔ اسی وقت وہ بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیہاتی بڈھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وقت وہی آیت اتری، جبرائیل امین آیا یہ آیت لے کر، کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا اس کو جس نے شرک کیا ہو، اور بابا کہہ رہا ہے میں نے شرک نہیں کیا، معلوم ہوا اس کو بخش سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا اس کو جس نے شرک کیا، تو اس بابا جی کو امید لگ گئی کہ میں نے شرک تو نہیں کیا، اس نے علی الاعلان کہا، اور فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ بابا جی کو اور امید لگ گئی، پہلے تو اللہ نے کہا کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، تو بابا جی نے کہا میں نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہر گناہ کیا، شرک نہیں کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہے اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو سنا دیا کہ بھئی یہ سن لے، یہ تیرے بارے میں اتری کہ بڑے سے بڑا گناہگار، زانی، شرابی، غیبت برائی کرنے والا مر گیا،
اللہ چاہے گا تو اس کے ان گناہوں کی سزا دے گا. بغیر توبہ کے مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ چاہے گا تو ان گناہوں پر جہنم میں پھینک دے گا، اور اگر چاہے گا تو بخش دے گا. بغیر توبہ کے مر گیا، زانی ہے، شرابی ہے، غیبت کی، دنیا کا ہر گناہ کیا شرک کے علاوہ، اور توبہ بھی نہیں کی، مر گیا. اللہ کی مرضی یہ فرمایا چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا پھر بخشے گا. لیکن شرک کیا اور توبہ نہیں کی اور مر گیا، کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. یہ فرق ہے دوسرے گناہوں میں اور شرک کے گناہ میں، کہ شرک کیا، اللہ کے غیر سے مدد مانگی، اللہ کے غیر کے سامنے جھک گیا. ایاک نعبد، جمعہ کا بیان آپ نے سنا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے بھی نہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ شرک ہے کہ اللہ سے بھی مدد مانگو، غیر سے بھی مانگو. مشرکین مکہ یاد رکھیں، جو مکہ کے مشرک تھے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے. یہ بات میری اچھی طرح سن لیں، مشرکین مکہ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اس کی قدرتوں کا اقرار کرتے تھے، لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے. کہتے تھے اللہ ہے، بالکل ہے، لیکن یہ بھی ہیں، یہ جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں نا، یہ بھی ہیں، اللہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو ان کو کافر نہیں کہا، مشرک کہا، جو کفر سے بھی بڑا گناہ ہے، کفر سے بھی بدتر ہے، ان کو مشرک کہا اللہ نے، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، یہ مشرکین اپنے شرک کے گندے عقیدے کی وجہ سے ناپاکی اور نجس کا مجموعہ بن چکے. فلا یقرب المسجد الحرام، آج کے بعد یہ مسجد حرام مقدس مطہر پاکیزہ جگہ ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹ گئے. وہ دن اور آج کا دن 1442 سال ہو گئے، مشرکوں کو مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے اعلان کیا. تو بابا جی نے جب یہ آیت سنی تو زاروں قطار رویا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لو بھائی، اللہ نے تیری توبہ کا دروازہ کھول دیا. تو خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر گناہ میں غرق ہوں، شرک نہیں کیا. اور پھر فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ ہدایت سے بہت دور جا کے کہیں بھٹکے گا، گرے گا. وَمَن یشرک بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور بھٹک جائے گا، بہت دور بھٹک جائے گا، واپسی کا راستہ بھی نہیں ملے گا اس کو. میرے بھائیوں، اللہ ہمیں توفیق دے توحید پر چلنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک نابینا آیا، صحابہ بھی بیٹھے ہیں خانہ کعبہ میں، مشرکین ایک نابینا آیا، اس نے کہا محمد میں نابینا ہوں، بڑی خواہش تو یہ کہ آپ کا چہرہ دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا دیکھوں، آنکھیں نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اندھے کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کی آنکھیں روشن کر دیتا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آنے والے ہیں. تو جب ان کا یہ معجزہ تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے، اس کی آنکھیں نہ آ جاتی، ایک سیکنڈ سے پہلے آ جاتی، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں پھیرا. آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو، وضو کرو، وہ خانہ کعبہ کے سائے میں جا کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ خطا کار تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اور تیرے حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے ہوئے جو آخری نبی ہیں، یہ الفاظ ہیں ساتھ کہ جو آخری نبی ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو میری آنکھیں لوٹا دے، یہ دعا کر کے میرے پاس آ. صحابہ کہتے ہیں ہم غور سے دیکھنے لگ گئے. وہ گیا، اس نے جا کے وضو کیا، بیت اللہ میں آ کے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے دعا مانگی. تھوڑی دیر بعد وہ آیا، اللہ کی قسم صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا گیا تو نبی نہ تھا، آیا ہوا ہے تو آنکھوں کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھتا ہوا آ رہا ہے. اللہ کا در حضور علیہ السلام نے دکھایا اس کو. چاہتے تو خود ہاتھ پھیر دیتے، لیکن آپ نے فرمایا میں آج ہوں، کل میں اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، پھر بعد والے کہاں جائیں گے؟ اس لیے وہ در دکھایا. جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام کا حال برا تھا. حضرت عمر نے تلوار لے لی، حضرت عثمان کو چپ لگ گئی، لوگ سلام کرتے ہیں، عثمان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا.
حضرت علی بیٹھ گئے، ٹانگیں جواب دے گئیں، لوگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں ان سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ لیا، یہاں پہ چہرے کا بوسہ لیا، اور پھر ایک خطبہ دیا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی سے اٹھا نہیں جا رہا، ایک افسردہ ماحول ہے وہاں۔ انہوں نے ایک خطبہ دیا، کیا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد کی پوجا کرتا تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یاد رکھو فإن محمدا قد مات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا ہے، یاد رکھو اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد کی عبادت کر کے ان کو خدا سمجھتا تھا، وہ یاد رکھو جیسے اور لوگوں کو موت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ گئی۔ فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ حی ہے، زندہ ہے، لا يموت، کبھی نہیں مرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تو نظام دنیا ہے کہ جو آیا اس کو واپس جانا ہے۔ حضرت آدم سے عیسیٰ سارے نبی آئے، سب چلے گئے، ہمارے نبی آئے وہ بھی چلے گئے، لیکن اللہ تو حی ہے، وہ تو حیات ہے، وہ تو موجود ہے۔ شرک کی جڑ کاٹ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہو سکتی، آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ کوئی آپ کو سجدہ کرے، تو آپ کی امت میں کون ہے جس کے دربار پہ جا کے کوئی جھک جائے، کوئی سجدہ کر لے، کوئی اپنی حاجتیں مانگے؟ سب سے بڑھ کر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں